الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحجن امرأة الا ومعها محرم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت سے کون سی عورت مراد ہے، اور دوسرے نمبر پر محرم۔ اس عورت سے مراد وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں وہ رقم ہو جس کی وجہ سے حج اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، ہر عورت مراد نہیں ہے۔ اسی طرح محرم سے کیا مراد ہے؟ محرم سے یہ مراد ہے کہ یعنی محرم اس کو کہتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح اس مرد کے ساتھ نہ ہو سکتا ہو، جیسے بھائی ہے، باپ ہے، وغیرہ وغیرہ، چاچا ہے، ماموں ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ ان کے ساتھ حج پر جائے، حج کا سفر اختیار کرے، تو اس کا حج شریعت میں تب معتبر ہوگا اور قابل قبول بھی ہوگا۔ اور اگر یہ چیز میسر نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ خاوند ہے، نہ اس کے ساتھ محرم ہے، اس کے لیے حج کا سفر اختیار کرنا اپنے ملک سے ٹھیک نہیں ہے، مطلب بے حیائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عورت ذات کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، اس لیے اس کی عزت کو، ناموس کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری احادیث ہے کہ جس میں مطلب تواتر کے ساتھ یہ حدیث آ رہی ہیں کہ عورت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ سفر بھی نہ اختیار کرے۔ اب اس سے وہ لوگ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کے اوپر عبادت فرض ہے، بیت اللہ کی زیارت لازم ہے، اس کو پردے کی وجہ سے اور اس کی عزت اور ناموس کی وجہ سے حج سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ اب بازاروں میں گھومنا، اسی طرح اور ادھر ادھر جانا، سفر اختیار کرنا، اکیلے جانا، یہ کہاں جائز ہے؟ اور وہ بھی عبادت نہیں ہے، ایسے فضول کام ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس عورت مسئلے کے روح سے، فقہ حنفی کے مسئلے کے روح سے بھی اس عورت کے لیے جانا درست نہیں۔ لیکن اگر یہ اکیلی چلی گئی، گناہ گار بھی ہوگی، مگر یہ کہ حج کا فریضہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا اس کا حج، لیکن یہ کہ حدیث کی مخالفت کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کی شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ جو احادیث ہیں یہ کافی ساری ہیں۔ ابھی میں نے ذخیرہ احادیث کے اندر دیکھا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں کہ جس میں دور دراز کا سفر بھی عورت کو منع کیا، دور دراز کا سفر اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے لا تسافرن امرأۃ الا ومعها زوج او ذو محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ خامند ضرور ہو یا کوئی محرم رشتہ دار اس کا ہو۔ محرم کو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ان دو شخصیات کے بغیر اکیلے وہ دور کا سفر بالکل بھی نہ اختیار کرے کہ اس کی عزت اور ناموس کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو خطرہ زیادہ ہے کہ ہر انٹرنیٹ کا دور ہے، شر اور فتنے کا دور ہے، تو عزت کو، ناموس کو زیادہ خطرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان قوانین میں عورت کے لیے پردے کے انتظام ہے، عزت کا انتظام ہے، بلکہ عزت کی، اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کی ناموس کی حفاظت ہے۔ اس وجہ سے حج سے بھی منع کیا گیا ہے، اور بہت ساری حدیث میں سفر کو بھی اختیار کرنے سے اکیلے عورت کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ساتھ سننا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محرم کا انتظام بھی ہو گیا، عورت پر آج بھی فرض ہے، پھر خامد منع کرتا ہے،
تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقی سب ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اب مرد کو جو ہے نا وہ منع نہیں کرنا چاہیے عبادت سے، اس کو چاہیے کہ سختی نہ کرے اس معاملے میں، محرم کا انتظام ہے تو وہ بھیج دے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔